میری نظر میں یہ الیکشن پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ کیوں؟ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 2017 میں میاں محمد نواز شریف جو اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کی شبانہ روز محنت سے پاکستان ترقی کی طرف تیزی سے گامزن تھا اور دن رات بجلی کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے کام ہو رہا تھا۔ زراعت، صنعت اور حرفت کو ترقی دی جا رہی تھی۔ 20 گھنٹے کے جو اندھیرے تھے ختم ہونے جا رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ 2017 کے اور 2018 کے اوائل میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، اور میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا 2013 میں کہ مجھے نہیں علم کہ یہ لوڈ شیڈنگ کتنی دیر میں ختم ہوگی، لیکن میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، اور ہم سب مل کر اس کا خاتمہ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور ہوا اور اس کی کمال مہربانی سے 2017-18 میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اگر ثاقب نثار جو کہ ایک مورا تھا، اس کے ذریعے نواز شریف حکومت کا تختہ نہ الٹا جاتا تو آج پاکستان ان شدید معاشی چیلنجز میں گرا نہ ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ اس دور میں زراعت نے بھی ترقی کی، صنعت و حرفت نے ترقی کی، اور ہمارا جو اینول GDP کی گروتھ 6% سے آگے چلی گئی تھی، اور سب اندازے یہ تھے کہ اگلے 5 سال میں میاں نواز شریف پاکستان کو ترقی کے حوالے سے بلندیوں پر لے جائیں گے، مگر ایک سازش ہوئی اور ہر چیز تہ و بالا ہو گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ شدید ترین مہنگائی کا طوفان آیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ IMF سے کیے گئے معاہدے کو توڑا گیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو سفارتی تعلقات بری طرح مجروح ہوئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر معاشرے میں زہر گھولا گیا اور تقسیم در تقسیم کر دی گئی۔ یہ وہ صورتحال ہے جو کہ 1 یا 2 سال میں ختم نہیں ہوگی، اور ختم ہونے کے لیے بھی شرط اول یہ ہے کہ ہم نفرتوں کو ختم کریں، ہم قوم کو اکٹھا کریں، دلوں کو جوڑیں، اور مل کر شبانہ روز محنت کر کے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ یہ کام کہنے کو تو آسان ہے، کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن عصر حاضر میں ایک نہیں ایسی کئی مثالیں ہیں جہاں پر قومیں شکست سے دوچار ہوئیں، شکست و ریخت ہوئی، ان کی تباہی ہوئی، مگر جب انہوں نے ہمت کی تو پھر دوبارہ وہ دنیا کے افق پر پوری آب و تاب سے وہ چمکی۔ تو ہمارے لیے یہ ایک نہ صرف ایک لیسن ہے، ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے کہ ہمت مت ہارو، اور تمام تر مشکلات کے باوجود مایوسی کو قریب نہ پھٹکنے دو اور نت کرو، تو اللہ تعالیٰ ضرور دن بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ میرے نزدیک اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے نزدیک 8 فروری کے انتخاب کا نچوڑ، اور اسی سفر کو جس کو 2017 میں ڈنڈے اور بلے سے ختم کر دیا گیا،
اس کو دوبارہ شروع کرنا یہ میاں نواز شریف کی سب سے بڑی ان کی خواہش ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا انشاءاللہ تو یہ سفر دوبارہ جاری ہوگا, یہ سفر دوبارہ اس کا آغاز ہوگا. لیکن آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ 6-7 سال قوم کے کس طرح برباد کیے گئے, کس طرح ہم معاشی تباہی کے ہم کنارے پر پہنچ گئے, اور بامر مجبوری ہمیں 16 ماہ میں, جو کہ ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ تھی, ہم نے دن رات کوشش کی اور مل کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم تھا. وگرنہ آپ یقین کریں کہ پٹرول تیل تو دور کی بات ہے, عوام کو ایک وقت کی روٹی بھی نہ مل پاتی, ادویات نہ مل پاتی, اور کاروبار, صنعت, زراعت سب ختم ہو جاتا, اور لاکھوں لوگ بے روزگار سڑکوں پر ہوتے, اور ہر طرف ایک تباہی کا منظر ہوتا. آپ اگر اس کو سوچیں تو میں سمجھتا ہوں کہ رات کی نیندیں اڑ جائیں. یہ اگر صورتحال خدا نخواستہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے بطور وزیر اعظم تم نے کیا خدمت انجام دی, تو میں کہوں گا کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اس کے لیے سیاسی قیمت ہم نے بے پناہ ادا کی ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے, میرے قائد کو, میری پارٹی کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی ملال نہیں. اگر سیاست نہ بچتی اور ریاست بچ گئی تو یہ کوئی قیمت نہیں ہے. ریاست بچ گئی تو سیاست بھی انشاءاللہ واپس آ جائے گی, اس کا آپ اشاریہ خود آپ اس کا اندازہ لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے ابتدائی ایک دور پر یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا جو منشور ہے, مینیفیسٹو ہے, اس کے بارے میں میرے قائد نواز شریف خود آپ کو چند روز میں اس کے بارے میں آگاہ کریں گے. لہذا اس میں جائے بغیر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جس طرح میاں نواز شریف نے اپنے ماضی قریب اور ماضی بعید میں پاکستان کی معیشت کے لیے جو خدمت کی ہے اس کی کوئی دوسری مثال نہیں. اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں, لیکن حقائق یہ ہیں, فیکٹس یہ ہیں جس کو کوئی بھی اس کی تردید نہیں کر سکتا. آج پاکستان کے اندر سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے, وہ ہماری نوجوان نسل ہے. پاکستان کے پاس نہ تیل ہے نہ گیس ہے. گیس ختم ہونے کی وجہ سوئی گیس اب اس کا بہت تھوڑا سا اس کا ڈپازٹ ہے, اور تھوڑی بہت گیس سندھ میں ہے یا کے پی میں, لیکن وہ ذخائر جو ہونے چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں. تیل بھی ہمارے پاس نہیں. اربوں ڈالر صرف کر کے ہم سالانہ امپورٹ کرتے ہیں. تو وہ کون سی چیز ہے جو پاکستان کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کروا سکتی ہے؟ وہ ہے ہماری نوجوان نسل. یہ جو بلج ہے, یوتھ بلج, کروڑوں بچے اور بچیاں جو اس وقت 16 سال سے لے کر 30 سال کی بریکٹ میں ہیں, یہ ہے وہ پاکستان کا مستقبل, درخشندہ مستقبل. یہ ہے پاکستان کا اثاثہ, یہ ہے پاکستان کی دولت. اگر ہم ان کو علم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کریں گے, ان کو جدید تعلیم سے ہمکنار کروائیں گے, چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, چاہے وہ ووکیشنل ٹریننگ ہے, چاہے وہ ملک کے اندر جس طرح یہ عرفہ ٹاور, میں نے کل بھی ایک اپنے انٹرویو میں کہا, آپ دیکھیں عرفہ ٹاور میں وہ تمام جو اس کی جتنی بھی منزلیں ہیں وہاں پر آئی ٹی کے کمپنیز ہیں, 7 یونیورسٹی ہے, پاکستان کی پہلی انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی. اس طرح کی ایک نہیں, درجنوں یونیورسٹیاں پاکستان میں بنانا ہوں گی.
اس طرح کے سینکڑوں کالجز پاکستان بھر میں بنانے ہوں گے، اور اسکول لیول پر 8ویں اور 9ویں جماعت کے بعد وہ بچوں کا ٹیلنٹ کا میجر کر کے جو آگے یونیورسٹیوں میں جانے کے قابل ہیں ان کو وہاں بھیجا جائے، جو نہیں ان کو ہم ووکیشنل ٹریننگ دلوا کر اسکلڈ ڈیولپمنٹ ان سے کروائیں، اور پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند سالوں میں جن کے پاس تیل کی دولت ہے یا گیس کی دولت ہے اس سے بڑھ کر پاکستان الحمدللہ خوشحال اور باوقار طریقے سے دنیا میں اپنا لوہا منوا سکے گا، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہماری ڈائریکشن، اس کی سمت صحیح ہو اور اس کے لیے تمام توانائیاں اور وسائل ہم اس میں جھونک دیں۔ اسی طریقے سے زراعت پاکستان کی بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے 76 سالوں میں شروع کے جو 1-2 دہائیاں تھیں کام ہوا، اس کے بعد پھر سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ آج دنیا کے وہ ممالک جو ہم سے سیکھتے تھے زراعت میں، ہم سے کہیں آگے چلے گئے ہیں۔ قرب و جوار میں، دور دراز علاقوں میں وہ ممالک کاٹن میں ہم سے آگے چلے گئے، ہم سے گنے کی فصل میں، گندم کی فصل میں، یعنی انہوں نے جدید ٹیکنالوجی، جدید انہوں نے جو سکلز اپنائیں اور زراعت کی پیداوار دگنی تگنی کر لی۔ 4 فصلیں ایک سال میں انہوں نے حاصل کی، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ یہ ہیں وہ مختصراً جو اہداف جن کے اوپر ہم کام کریں گے انشاءاللہ، تو یقین کریں کہ بے پناہ اس کے ثمرات ہوں گے، اور پاکستان کو ایک دن آئے گا جلد کہ کشکول ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری سمت درست ہو، ہم لڑائی جھگڑے اور نفرت پھیلانے کے بجائے محبتیں بانٹیں،